اور وہ ایک طرف ملت اسلامیہ کے وہ جوان تھے کہ جن کی جوانیاں پاکیزگی کے اندر گزری، طہارت میں گزری، اور جن کی صبح بھی عشق رسول میں گزرتی تھی، جن کی راتیں بھی عشق رسول میں گزرتی تھی، جو دن کو حالت روزہ میں رہتے تھے اور راتوں کو اللہ اللہ کا ورد کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوششیں کرتے تھے۔ اور جب یہودوں نے دیکھا کہ 18 سال کا وہ جوان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، وہ محمد بن قاسم جو کم عمر جوان تھا جس نے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں آ کر اس سندھ جیسے عظیم جو ہے وہ وادی کو فتح کر کے اسلام کا قلعہ بنایا، پھر اس جوانوں کی بات سلطان محمود غزنوی کو جب لوگوں نے دیکھا، جب ٹیپو سلطان کو دیکھا، بڑے بڑے جب ہمارے ملت اسلامیہ کے مجاہدین کی جانب جب لوگوں کی نگاہیں پڑی تو یہودی سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا تو اقبال نے کہا اگر تم ان طاقتوں کو مارنا چاہتے ہو، ان لوگوں کو تم اگر ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو، اس قوت کو ڈسکرج کرنا چاہتے ہو، یہ بمپوں سے ہارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹینکوں کے نشانوں سے دبنے والی قوم نہیں ہے۔ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ آج ان لوگوں نے ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت کا یہ شعر جب دیکھا تو انہوں نے کہا واقعیتاً اس قوم کو مارنا ہے، اور یہ آج ہم اس جلو موڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ راوی کا یہ جو پل ہے یہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے جوانوں نے اس ملت اسلامیہ اور اسلام کے نام پہ ملنے والے اس ملک کی خاطر ٹینکوں کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ لٹا کر اور اپنی جانوں کو اسلام کے نام پہ قربان کر کے بتا دیا کہ شاعر مشرق حکیم الامت نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ یہ قوم ڈرنے والی نہیں، یہ قوم جان دینے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ارے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بننے والا ملک ہو اس کے لیے یہ جانیں لٹا دیتے ہیں، اور پھر جہاں بات ہو میرے مصطفیٰ کی ذات کی، جہاں بات ہو عشق رسول کی، جہاں بات ہو رب کے دین کی، اس کے لیے تو ایک جان نہیں کروڑوں جانیں ہوں تو یہ لٹا کر اور پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ اب یہ سارا ایک فلسفہ آپ کے سامنے جو پیش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، جب انہوں نے دیکھا تاریخیں پڑھی انہوں نے کہا اچھا اس قوم کو مارنا ہے، اور ایک تجزیے کے مطابق اس وقت یہ جو گیمنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے 750 ارب ملین ڈالر گیموں سے اہل یہود پیسے کما رہا ہے، اور یہ ایک پری پلان ہے کہ ہماری قوم کو کبھی پب جی کے پیچھے لگا دیا، ہماری قوم کو ٹک ٹاک کے پیچھے لگا دیا، ہماری قوم کو سنیکس پہ لگا دیا، ہماری قوم کے وہ قوم جس کے ہاتھوں میں قرآن تھا، وہ قوم جس کے اکابرین کے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھی، وہ قوم جو چلتے تھے تو ان کی چال چلن سے اسلام کا لبادہ نظر آتا تھا، وہ قوم جب بولتی تھی تو اسلام ان کی زبانوں سے جو ہے وہ نظر آتا تھا، ان کی نگاہوں سے اسلام نظر آتا تھا۔ آج اس قوم کی جانب دیکھو، آج تو حالات یہ بن چکے ہیں کہ اگر گلی سے ایک انسان چل رہا ہے نا مسلمان ہو، آج کے مسلمانوں کا جو حال ہے، مسلمان ہونا تو کجا ہے ایک طرف، آج کل تو ہمارے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ ہماری بیٹیوں کو دیکھو اس طرح کے لباس میں جا رہی ہوں، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوں تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا یہ مر جا رہا ہے کہ عورت۔ اور آج ہمارے مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بالوں میں، ان کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں اور ان کے بازوؤں پہ جو ہے وہ کڑے، اور یوں یہ زلفیں تو ہم نے بھی رکھی ہیں لیکن ہم نے رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رکھی ہیں۔ لوگوں نے بال بنا کے اور وہ جوڑا، حالانکہ اسلام میں تو عورت کو بھی اس طرح کرنا منع ہے۔ رسول السلام میں قرب قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کی جو ہے وہ بال اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گی، اور رسول علیہ السلام نے ان سے بچنے کو حکم دیا، اور آقا علیہ السلام نے اس عمل کو جو ہے وہ صحیح عمل نہیں تصور کیا، لیکن آج ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب اس دور میں جو تقاضا تھا وہ تقاضا یہ تھا کہ اس ملت اسلامیہ کے بچوں کو، اور آج اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ انٹرنیٹ پہ، جو اہل یہود ہیں ان کے بچوں کے ہاتھوں میں گن ہے، وہ گیمنگ کھیلتے ہیں تو گنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان نے ان کے ہمارے ذہنوں میں ہوس پرستی کو بھر دیا، ہمارے ذہنوں میں پیسے اور لالچ۔ آج ہمارا 8 سال کا بچے سے پوچھو کیا کرنا ہے،
کہتے یار پیسے کمانے. آج ڈگری محض پیسے کے لیے ہو چکی ہے. آج علم برائے علم نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے میرا نام بن جائے, میرے پاس شہرت آ جائے, میرے پاس پیسہ آ جائے. گرامی کا یہ ساری چیزیں ایک طرف رہنے والی ہیں. اور آج یہ جو پلیٹ فارم آپ کو مہیا کیا گیا, انہوں نے یہ جو کاز کیا, مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کہ جنہوں نے یہ پنڈال سجایا. اور دیکھیں کہ ہر بندے کے پاس سکلز ہوتے ہیں, سکلز ہر بندے کے پاس ہیں. کسی کے پاس فن خطابت ہے, کسی کے پاس بول ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ لکھنے کا موقع ہوتا ہے, لکھنے کا وہ ڈھنگ جانتا ہے, لیکن اس کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہوتی. کمیونیکیشن کہتے ہیں اپنے, یعنی کہ ایسے ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکے. تو آج جس سٹیج پہ آپ آئے, ہمارے بچوں نے خوشی ہوئی, یقین مانیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جیت ہاتھ تو مقدر کے حصہ ہے, لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل ہی کیا جو گھٹنوں کے بل چلے. ابھی جو آیا ہے نہیں وہ گرے گا کیسے ہیں؟ وہ جو آیا نہیں وہ نہیں گر گا. گھوڑا گرتا میدان میں وہ جو جہاد پہ جاتا ہے. آج کل تو گھوڑے ناچنے کے لیے نا, لیکن جو گھوڑے جہاد میں جاتے تھے وہ گرتے تھے, میدان میں جاتے تھے وہ گرتے تھے. اس لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. یا جیت ہار کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں نے محنت کی, کوشش کی, اور جس نے آ کر یہاں ایک بول بھی بولا وہ بھی ہمارے لیے بڑی عزت. اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. کچھ باتیں آج کی تقریر کے حوالے سے میں نے آپ کو کہنی ہے, 2-4 باتیں ہیں, پھر انشاءاللہ اناؤنسمنٹ جو کلیئر ہو جاتی ہے. پہلی بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں, ویسے تو وہ نا تقریر کے کیسا ہے, وہ ایک بندہ تھا نا تقریر کے شوق ہوتا ہے, تو یہ بات تھوڑی ہنسمک ہے, لیکن مسجد کے تقدس کو آپ نے پامال نہیں کرنا, زیادہ ہنسنا نہیں ہے. ایک بندہ تھا, اس نے جب دیکھا ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے تقریر کر رہے ہیں, تو اس نے کہا یہ تقریر کرنا کون سی بات ہے. اس نے, وہ جنگلوں پنڈ دیہات کا بندہ تھا, تو وہ بازاروں روزانہ جو ہے وہ کھیتوں میں جاتا اور گوبھیوں کے آگے تقریریں کرتا, ان کو سناتا. اس نے کہا میں مقرر بن گیا. جب مقرر بن گیا, اس اپنے یعنی کہ کھاتے میں وہ مقرر تھا, اس نے جی ایک اپنے بینر چھپوائے, جی فلاں مقام پر فلاں جگہ پہ تقریریں ہوگی, دنیا جمع ہو گئی, جی آج حضرت کا بیان ہونا ہے. جو پبلسٹی کی تھی, جس طرح آج کل ہمارے 2 نمبر نتخانوں نے, پیروں نے پبلسٹی کی ہوتی ہے, لوگ آ جاتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے لے بڑی بینر تو تصویر میں خود دیکھی ہے, بڑا خطیب ہے, پاوے انہوں الف با بھی نہ دو, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہمارے خطیبوں کو. تو خیر وہ جب حضرت صاحب آئے, عوام جمع ہوئی, تو مائک پہ آئے, دیکھا تو انہوں نے ایک بات کہی, کہتے آج پتہ چلے بندے بندے گوبھی گوبھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے تقریر کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. جس انسان میں خود اعتمادی ہوتی ہے, اور آج کا دور یہ وہ دور ہے جس انسان کے اندر بات کرنے کا سلیقہ ہے نا, ڈنگ ہے, وہ کائنات کے کسی موڑ پہ بھی مار نہیں کھائے گا, کیونکہ دور ہی باتوں کا ہے بھائی. آپ باتیں کرنے کا دور ہے, لیکن بات کرنے کا انداز ہمیں سیکھنا ہے. اور بات کرنے کا جو انداز ہے نا, اس کو ہم نے بڑا طریقے کے ساتھ. ایک بادشاہ تھا نا, بادشاہ, تو اس نے خواب دیکھی. خواب میں کیا دیکھتا ہے جی, اس کے گھر والے مر جاتے ہیں, اس کے سب کچھ لٹ جاتا ہے. بڑی توجہ میری طرف کریں, بڑی قابل توجہ. بعد میں یہ جو ننھے منھے خطیب ہیں ان لوگوں کے لیے, اس نے دوسرے دن لوگ بلائے خواب کی تعبیر کے لیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں دیکھتا ہوں یہاں ایک بندہ کہنے لگا حضرت خواب کی جو تعبیر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے آپ کے سارے گھر والے مر جائیں گے. اس کو غصہ آیا, اس نے تلوار نکالی, اس کی گردن اڑا دی. بات یہ سی, بادشاہ تھا. ایک اور کو بلایا گیا, اس نے کہا حضرت آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا سب کچھ, آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس نے پھر تلوار نکالی اور اس کو جو ہے وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تیسرا بندہ بڑا سیانہ تھا, وہ لفظوں کی ڈھال جانتا تھا, اس کو سلیقہ تھا گفتگو کرنے کا. اس نے کہا جی میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں. اس نے کہا جی تعبیر. اس نے کہا حضرت مبارک ہو آپ کو. کیا کہا؟ اب بات وہی ہے, لیکن دیکھنا انداز انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے. اس کا مبارک ہو بات, آپ کو مبارک ہو, آپ اپنے خاندان کے وہ شخص ہیں جن کو اللہ نے سب سے لمبی عمر عطا فرمائی. اب بات تو پہلی بھی انہوں نے کی تھی, لیکن طریقہ چینج کیا.
تو مقرر کا بھی یہی انداز ہوتا ہے. بعض باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن مقرر کا کام یہ ہے کہ اس بات کو اس طریقے سے بیان کرے تاکہ اگلے کے ذہن تک آ جائے. دوسری بات، یہ مقابلہ جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے نا، اس پہ یہ بات یاد رکھیں، طرز میں بھی طرز لگاتا ہوں، لیکن تقریری مقابلہ میں طرز نہیں ہوتی. اور سب سے اہم بات، یہاں اچھے لوگوں نے بڑے اچھے قسم کے مواد پیش کیے، انداز بھی پیارا تھا، لیکن ایک وجہ سے مار کھا گئے. وہ کیا ہے؟ جب بھی تقریری، جب پہلی بات ہے، جب ہم علامہ صاحب، ہمیں یاد ہے ایک ماڈل ٹاؤن میں ہمارا پہلا مقابلہ تھا تقریر کا، ہم گئے تھے، ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں، اور یہ علامہ صاحب اور میں اکثر جگہ تک میں اکٹھے جاتے رہے مقابلوں میں. تو سب سے پہلی بات، جب بھی تقریر کے لیے آپ یہاں آئیں، یہاں تقریباً 1 2 3 4 یا 5 بچے ایسے ہیں. ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب. سمجھتے ہیں نا، یہ صرف والے ان کو پتہ ہے. مخاطب میں آپ سے ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں. تقریر میں جب مقرر نے کسی کو مخاطب کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ صاحب صدر کو. اس نے عوام کو تقریر وہ نہیں سنا رہا، وہ نہ تو یہاں مناظرہ کرنے آیا ہے، نہ دعوت. اس کا صرف مقصد ہے اپنے اندر کی جو ہے، اس کو اللہ نے جو کوالٹی دی ہے اس کو ظاہر کرنا. تو اس کے لیے آپ نے جب بھی جو ہے وہ، جب بھی آپ کا مقابلہ ہو نیکسٹ ٹائم، تو سوائے 4 5 میں کسی نے یہ کہا کہ صاحب صدر. اس لیے آپ نے صدر کو جو ہے وہ تقریر میں، مقابلہ کے جب تقریر ہوگی، ہاں عوام کے جب آپ کے ہو تو عوام کو ساتھ ملائیں. دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو آپ کو دیا گیا ہے اس موضوع کے مطابق تقریر کریں. جو اب اویزہ ہیں بھائی آپ کے سامنے، تو ماشاءاللہ ایک یہاں بچہ تھا، عمر میں بڑا کم تھا، انداز بھی بڑا پیارا تھا، مواد بھی بڑا اچھا تھا، لیکن مواد وہ نہیں تھا جس کی ڈیمانڈ ہے. آپ سے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو کہ بھائی شادی کا موقع ہے تو آپ شادی کے لیے کچھ سامان ہے، تو کفن لے کے آ جاؤ، تو انہوں نے کی کہنا. تو جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے. اور پھر انداز کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے اشارات. اشارات کیا ہوتا ہے جی؟ باغ کے اندر جو ہے وہ بڑی شادمانی ہے. اب باغ اوپر چھت پہ تو نہیں ہے، باغ کہاں ہوتے ہیں؟ تارے بڑی طرح چمک رہے ہیں، تو تارے کدھر ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو بھی آپ نے ملوز ہاتھ رکھنا ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ میرے پہلے جس طرح کہا وہ گوبھی والا شخص تھا، وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میری تقریر بڑی اچھی ہوئی ہے، بڑا اچھا ہو، لیکن آپ کے مقابلے بہت اچھی ہے. اور یہ میں پھر آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بندہ جس نے یہاں کا لفظ الحمد کہا وہ بھی شان والا ہے. کہ اتنی عوام کے سامنے کم عمر میں، جہاں لوگ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، ڈراموں کے پیچھے، فلموں کے پیچھے، کرکٹ کے پیچھے، آپ لوگوں نے دین کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے دین کو سامنے رکھا، آپ یہاں تشریف لے کے آئے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ اب دل تھام کے رکھیں، ابھی اناؤنسمنٹ علامہ صاحب کریں گے. تو بس بات یہ ہے کہ پھر آپ نے، میں یہ کہتا ہوں اصل کامیاب وہ بندہ ہے جو ہارتا ہے. کیوں؟ جیتنے والا تو اتنے جیت پہ خوشی مناتا ہے، ہارنے والا پلان کرتا ہے نیکسٹ ٹائم. وہ میر جعفر صادق تھا نا، وہ جب جنگ سے ہارا تو ایک غار کے اندر چلا گیا.